بائی الیکشنز میں جو جیت کا سلسلہ ہے اس کا ریکارڈ قائم کیا ہے، اور پچھلے چند عرصے ہونے والے تمام بائی الیکشن سوائے ایک آدھے کے تمام بائی الیکشن مسلم لیگ نون واضح اکثریت سے جیتی ہے۔ ماضی میں یہ ٹرینڈ دیکھنے میں آتا تھا کہ بائی الیکشنز حکومتی جماعتیں جیتا کرتی تھیں، جس کی حکومت ہوتی تھی اس کو ایک ایج ہوتا تھا، اور بائی الیکشنز حکومتوں کے نام اکثر ہوا کرتے تھے۔ اس دفعہ کیونکہ ووٹ چور حکومت ہے، جعلی مینڈیٹ کی حکومت ہے، اس وجہ سے تمام تر بائی الیکشنز میں اس کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کے دو بڑے شہر، کراچی شہر کے بائی الیکشن میں ان کی اپنی چھوڑی ہوئی سیٹ پر یہ چوتھے نمبر پر آئے، لاہور میں جان بوجھ کر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کل اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی سے نوازا اور خانیوال کے بائی الیکشن میں ہم نے 14,000 کی لیڈ سے پی ٹی آئی کو شکست دی۔ سرکاری وسائل کا استعمال، سرکاری مشینری کا استعمال، ہر طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے گئے، مگر میں خانیوال میں موجود تھا پچھلے 2 ہفتے سے۔ لوگوں کا مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، غربت اور بھوک کے خلاف شدید رد عمل تھا، اور اتنا رد عمل تھا کہ کینڈیڈیٹ نے کیمپین کے دوران عمران نیازی صاحب کی تصویر اپنے اشتہاروں پر، پوسٹرز پر، بینرز پر نہیں لگائی۔ کینڈیڈیٹ کو پتا تھا کہ عمران نیازی کی تصویر لگائیں گے تو لوگوں کو بجلی اور گیس کے بل یاد آئیں گے، لوگوں کو مہنگائی، بے روزگاری یاد آئے گی، گیس کی لوڈ شیڈنگ یاد آئے گی، گیس بجلی کے بل یاد آئیں گے۔ کینڈیڈیٹ نے بہت ہی عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے عمران خان صاحب کی تصویر اس کیمپین میں نہیں لگائی۔ اینڈ پر جا کر جب ہم نے نشاندہی کی، مجبوری کے تحت تصویر ضرور لگائی گئی، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، مگر پی ٹی آئی کا ٹکٹ آنے والے عام انتخابات میں اتنا بھاری ہو چکا ہے کہ الیکٹیبلز اور نان الیکٹیبلز دونوں، کوئی پی ٹی آئی کا اگلے عام انتخابات میں ٹکٹ لینے کے لیے رضامند نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ایک بھاری ٹکٹ ہوگا۔ یہ بائی الیکشن جس میں 14,000 سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے پی ٹی آئی کو ہرایا ہے، یہ تبھی سٹنگ گورنمنٹ تھی، تو عمران نیازی صاحب جب آپ سیٹ پر نہیں ہوں گے اور عثمان بزدار سیٹ پر نہیں ہوگا تو تب آپ انتخابات میں کس طریقے سے ووٹ لیں گے؟ تب تو سرکاری مشینری کا استعمال بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ خدمت کی سیاست ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے موٹر وے خانیوال سے گزرتی ہے۔ میاں نواز شریف کا وہ ایک بہت بڑا تحفہ اس ملک میں۔ خانیوال لودھنا کی 90 کلومیٹر کی سڑک شہباز شریف صاحب نے 6 ماہ میں بنائی۔ میں ڈی ایچ کیو گیا، سی ٹی سکین مشین 4 سال سے بغیر خرابی کے چل رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ جب نہیں تھی لوگ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی شہباز صاحب نے 4 سال پہلے لگوائی، جب نہیں تھی لوگ ملتان جاتے تھے۔ تو یہ تعمیر و ترقی ہے، یہ خوشحالی ہے۔ اور لوگوں نے کہا جی ہمیں پرانا پاکستان واپس کریں، جب آٹا 35 کا تھا، چینی 55 کی تھی، پیٹرول 70 کا تھا، بجلی گیس کے بل کم آتے تھے۔ اور لوگوں نے کہا کہ جی یہ زمیندار تنگ ہے، ڈی اے پی کی بوری بلیک میں 9,500 روپے کی مل رہی ہے، اول تو مل ہی نہیں رہی، یوریا نایاب ہے، ہر طبقہ پریشان ہے۔ تو یہ کل ووٹ کو بھی عزت ملی ہے اور خدمت کی سیاست کو بھی عزت ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنوبی پنجاب میں ہم نے اپنے جھنڈے گاڑے ہیں۔ اور باقی ایک اور سیاسی جماعت بھی مقابلے میں تھی، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ ضرور اٹھایا، وہ ان کی مرضی، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ مارکا ہم نے سر کیا۔ اور عام انتخابات میں بھی آپ یہی ٹرینڈ دیکھیں گے جو کل خانیوال میں سیٹ ہو چکا ہے۔ میں اب آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ہماری کچھ اطلاعات ہیں کہ آج سے چند ہفتے پہلے عمران نیازی صاحب نے اپنے وزراء پر سفری پابندی عائد کی تھی اور 3 ماہ کے لیے اپنے وزراء اور مشیروں کو باہر جانے سے روک دیا تھا۔ یہ جو ایک ای سی ایل کی طرز پہ وزراء کو باہر جانے سے روکا گیا ہے، ہماری مصدقہ اطلاعات ہیں کہ شہزاد اکبر کی ڈانٹ ڈپٹ ہوئی 1 سے زیادہ موقعوں پر،
اور کچھ عینی شاہدین نے ہمارے سے بھی وہ احوال شیئر کیا کہ عمران نیازی صاحب نے پوچھا کہ بھائی تم نے مروا دیا ہے، 3 سال ہو گئے ہیں، سب کی بیلیں ہو جاتی ہیں، ہائی کورٹ کہتی ہے کرپشن نہیں ہے، سپریم کورٹ کہتی ہے شہباز شریف از دا گڈ گائے، تو یہ بتانا پسند کرو گے کہ تم یہ جو فائلیں لے کے آتے ہو یہ کیا پلندہ ہے؟ اور ان کی سرزنش کی گئی 1 سے زیادہ موقعوں پر. اس کے بعد شہزاد اکبر نے بیرون ملک رابطہ کیا اور اپنی رہائش کا مناسب بندوبست اور باقی معاملات باہر شفٹ کرنے کے حوالے سے کالیں کی جو کہ ٹریس ہوئیں، جس کے بعد عمران نیازی صاحب نے تمام وزراء پر سفری پابندی عائد کر دی. شہزاد اکبر صاحب نے 3 سال میں جتنے کیسز بنائے ہیں جھوٹ کا پلندہ ہیں، ایک بھی کیس اس میں ایک دھیلے کی کرپشن آج تک نہ ثابت ہو سکی ہے، نہ انشاءاللہ ثابت ہونی ہے. اور شہزاد اکبر صاحب جب جان بچا کر یہاں سے بھاگ رہے تھے کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ عمران نیازی کے بھی دن گنے جا چکے ہیں، تو یہ تو معاملات خرابی کی طرف جائیں گے، تو اس سے پہلے کہ معاملات خراب ہوں تو میں راہ فرار اختیار کر کے باہر کہیں پر رہائش اختیار کر لوں. تو یہ سفری پابندی کا پس منظر ہے. اور عمران نیازی کو ڈبونے والا شخص، عمران نیازی کو انتقام کی آگ میں جلانے والا شخص شہزاد اکبر میڈیا ٹرائل کا ماسٹرز ہے، اس نے میڈیا ٹرائل میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. میں نے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا یوٹیوب چینل شروع کریں اور یہ اس طرح کے معاملات وہاں ضرور ڈسکس کیا کریں، کیونکہ عدالتوں کے اندر اب آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہا. یہ 3 سال سے ٹی ٹی فلاں آ گیا، فلاں چلا گیا، اتنے پیسے آ گئے، اتنے پیسے چلے گئے. جب کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ کہتا ہے کہ یہاں پہ معاملات ہی کوئی نہیں ہے. اور ایف آئی اے کے کیس میں 1.5 سال کے بعد چلان پیش کرنا افسوسناک ہے، شرمناک ہے، اور وہ بھی انکمپلیٹ چلان جب عدالت نے سرزنش کی کہ خدا کا واسطہ ہے چلان لا کر جمع کراؤ، تب ان کو شرم آئی اور انہوں نے چلان جمع کرایا. ایف آئی آر درج ہوئے 1.5 سال ہو گیا ہے. شہباز شریف صاحب بھی جیل میں تھے، حمزہ شہباز صاحب بھی جیل میں تھے. جیل میں ڈاکٹر رضوان نے تفتیش کی ہے 2 مرتبہ. جب دل کرتا ہے کوئی نیا کیس بنا دیتے ہیں تو آپ کو جواب دینا ہوگا، اور آپ کے کیسز پہ بھی ملک احمد خان صاحب روشنی ڈالیں گے. تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ شہزاد اکبر، تمہارے سے جھوٹا شخص قرائے ارض پہ کوئی نہیں ہے. اپنی نوکری بچانے کے لیے اس طرح کے جھوٹ مت بولو. تمہارے اور تمہارے آقا عمران نیازی کے دن گنے جا چکے ہیں، مگر شہزاد اکبر کو بھاگنے نہیں دیں گے. ہم نے ٹیمیں بھی تشکیل دی ہوئی ہیں جو موومنٹ کو ٹریک کریں گی، اور کسی کو ایئرپورٹ کی طرف جاتے دیکھیں گی تو بر وقت اطلاع دیں گی کہ یہ شخص ملک چھوڑ کر بھاگ رہا ہے، اور اس نے ایسٹ ریکوری یونٹ کے تحت کروڑوں روپیہ ملک کا ڈبویا ہے، ضائع کروایا ہے. ایسٹ ریکوری یونٹ کا جواب دیں کہ ٹیکس پیئرز کے پیسے سے جو عیاشیاں کی جاتی ہیں، باہر کے دورے کیے جاتے ہیں، اس کا حساب کس نے دینا ہے؟ اور اس شہزاد اکبر نے 3 سال جو وقت ضائع کیا ہے، اس نے اس ملک کی کشتی ڈبوئی ہے. معیشت آج تباہی کے دہانے پر ہے. ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیوالیہ ہو چکی ہے، اور ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ روز وہی راگ گلاپتے ہیں. کچھ ہے آؤ عدالت میں اور سامنا کرو. یہ روز کی جو آپ نے ٹی وی پہ ٹینٹیں لگائی ہوئی ہے یہ اب نہیں چلے گی. آپ روز ایک نیا پلندہ اٹھا کر لے آتے ہیں. عدالتوں نے یہ پہلے بھی اٹھا کے پلندے باہر مارے، انشاءاللہ بعد میں بھی ماریں گی. ملک احمد خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جو آج میں نے شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس سنی تو مجھے یہ احساس ہوا کہ غالباً شہزاد اکبر پراپرلی وہ ڈاکومنٹ بھی نہیں پڑھ پا رہے جو ایف آئی اے نے کورٹ میں بطور چلان سبمٹ کیا ہے. کم و بیش اس کے مندرجات وہ تھے، لیکن جب اس کو شہزاد اکبر نے اپنے الفاظ دیے تو ان کے ٹوٹل معنی تبدیل کر کے رکھ دی. ضروری بات یہ ہے کہ شہزاد صاحب پچھلے 3 سال سے جب سے یہ حکومت کا وجود ہے، شہزاد صاحب کے اوپر پہلی انڈائٹمنٹ آپ کے سامنے سپریم کورٹ میں آئی جب ایسٹ ریکوری یونٹ کے پاس کم و بیش اسی نوعیت کا معاملہ ایک آنریبل ممبر آف سپریم کورٹ کے بارے میں تھا. تو جب وہ بات سامنے آئی تو پوچھا گیا کہ کیا اختیار تھا جس کے تحت یہ تفتیش کی گئی، اور کیا جرم تھا
جس کے تابع یہ تفتیش کی گئی اور کس قانون کے تحت کی گئی؟ ان تینوں باتوں کا جواب شہزاد اکبر کے پاس نہیں تھا، اور دین اٹارنی جنرل وہ ان کی سٹیٹمنٹ کورٹ کے اندر اور شہزاد اکبر صاحب کا اپنا بیان اس بات کو مکمل طور پہ تسلیم کرتا تھا کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ غیر قانونی تھا۔ اچھا، آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ ایک منسٹیریل پورٹ فولیو، یعنی آپ گورنمنٹ ہیں اور آپ کے پاس وزارت ہو اور آپ تفتیش کو کنٹرول کرتے ہو، یعنی پولیٹیکل انٹرفیئرنس کسی انویسٹیگیشن، یہ پاکستان کی ڈیفرنٹ ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹس کے اندر یہ فیصلے ایک نہیں متعدد بار اور 20 ججمنٹس اس کے اوپر ہیں کہ گورنمنٹ تفتیش میں، انویسٹیگیشنز میں، چاہے وہ ایف آئی اے کی ہو چاہے وہ نیب کی ہو، اس میں گورنمنٹ اپنا کنٹرول پرووائڈ نہیں کر سکتی۔ اور یہاں پر تو پوری الٹی گنگا بہائی گئی، یعنی ایک کیبنٹ میں پوزیشن کریٹ کی گئی اور شہزاد اکبر کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ میڈلنگ کریں انویسٹیگیشنز کے اندر اور اپنی مرضی کے نتائج تفتیش میں سے حاصل کریں۔ اب پہلا انہوں نے یہ جو حملہ کیا وہ نیب میں کیا، سملر سیٹ آف ایلیگیشنز تھا، انہی الزامات کے تحت وہ نیب کے پاس لے کر گئے، وہاں پر منی لانڈرنگ کا انہوں نے ایک پورا خاکہ پیش کیا۔ خاکہ کیسے پیش کیا؟ اب اگر ایک کاروباری ادارہ ہے، اس ادارے کی 10 سال کی ٹرانزیکشنز اگر آپ بینکس کے ساتھ اٹھا لیں گے تو وہ کئی 100 کروڑ میں ہونی چاہیے، بڑا کاروباری ادارہ ہے۔ اگر 10 سال میں وہ کاروبار کا حجم، ان کے بینکوں کے قرضے کتنے ہیں؟ میں تو یہ چاہوں گا کہ یہ جو شریف گروپ آف انڈسٹریز ہے، یہ شہزاد اکبر کو ایک لیگل نوٹس اور ایک قانونی چارہ جائی کرے اگر ان کے بینکس کے ساتھ کچھ معاملات ان انویسٹیگیشنز کی وجہ سے، جو کہ صرف شہزاد اکبر کی خواہش کے نتیجے میں کی گئیں، عمران خان کو مطمئن کرنے کے لیے اور خوش رکھنے کے لیے، اور جیسے بھی عطا کہہ رہے تھے اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے، تو جھوٹے الزامات کی کوئی ایک لسٹ نہیں تھی، ایک پوری لائن تھی جو پہلے انہوں نے نیب میں سٹارٹ کی، پھر آپ کے سامنے جو نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ کے اندر تھی، اس یو کے کی ایجنسی کی جو رپورٹ آئی، اور جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا۔ اگر آپ 3 ڈاکومنٹ سامنے رکھ لیں تو سارے بندوں کو یہ دیوار پہ لکھا ہے، ایک وہ شخص جو بینائی سے محروم ہے، جو بالکل اندھا بھی ہو، جو شہزاد صاحب آنکھیں رکھنے کے باوجود اگر اندھے ہیں تو مجھے اس پہ کوئی اس میں کوئی مجھے چنبے کی بات نہیں ہے، یعنی وہی جواب جو ہم نے پہلے نیب کے سامنے رکھے، کورٹ نے تسلیم کیے، اور ٹینٹیٹو اسیسمنٹ میں بھی ہم نے اس کی وہ جو عدالت کے 2 نقطے ہوتے ہیں، یعنی ضمانت کے موقع پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سرسری طور پر ہم شواہد کو دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد جب کوئی ٹرائل کی صورت آتی ہے تب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بغور جائزہ لینا ہے، ایک ایک نقطے کو دیکھنا ہے۔ جب سرسری طور پر دیکھتے ہوئے آپ نے ان الزامات کو ردی کی ٹوکری میں عدالتوں کو پھینکتے دیکھا تو چہ جائے کہ جب وہ ٹرائل کے پروسیس میں سے گزریں گے ان میں سے کون سا سٹینڈ کرے گا۔ یہ سارے کے سارے الزامات غلط تھے۔ تو شہزاد اکبر کا یہ میں سمجھتا ہوں اٹ از آؤٹ آف شیئر ڈیسپریشن، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز صاحب کے خلاف وہ ایک میڈیا ٹرائل، اور اس گورنمنٹ نے کیا کیا؟ ابھی آپ کو یاد ہوگا اسلامی نظریاتی کونسل کے جو ہمارے چیئرمین ہیں قبلہ یاز محترم، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جو مجھے بڑی اچھی لگی، بڑی ریساؤنڈنگلی ایک بڑی ری افرمنگ سٹیٹمنٹ تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ کردار کشی کرنا، یعنی آپ نے ایک مقدمہ قائم کیا ہے اور اس سے پہلے اگر آپ کردار کشی کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کے خلاف ایک میڈیا ٹرائل کھڑا کر دیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، یعنی آپ کو وہ جو انصاف کی توقع ہوتی ہے وہ آپ پہلے کسی شخص کی ڈگنیٹی کو ایروڈ کرتے ہیں۔ تو کل فواد بیٹھے ہوئے تھے ٹی وی پر آ کے، اور وہ آ کے کہہ رہے تھے کہ میں جسٹس ولی الدین کے خلاف مقدمہ لے کے، عمران خان کے والا مقدمہ لے کے ہم کورٹ میں جا رہے ہیں یا ان کے خلاف مقدمہ قائم کر رہے ہیں۔ کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے کہ عمران خان کا جو کچن تھا وہ چلاتے رہے جہانگیر ترین یا کوئی اور ان کے فائنانسر یا وٹ ایور، وہ کہ ہم نے اس بات پہ مقدمہ قائم کرنا ہے۔ تو کتنے وہ مقدمے ہیں جو عمران خان کے اپنے خلاف قائم ہوئے، وہ مجھے یاد ہے یہاں پہ میٹرو، وہ مجھے یاد ہے یا بیٹ، وہ مجھے یاد ہے کوئی ایک فرنٹ مین کا ذکر تھا، وہ کورٹ کے اندر مقدمے جواب دینے سے آج تک آ رہی ہیں۔ تو اگر یہ احساس موجود ہے کہ جھوٹ بولنے سے یا کسی بات پہ الزام لگنے سے یا کسی بات سے کسی کی ڈگنیٹی ایروڈ ہو سکتی ہے، تو آپ کا تو وجود اس بنیاد پر قائم ہے کہ آپ نے شہزاد اکبر جیسے وہ لوگ جو کہ دے لائی تھرو دے ٹیتھ ایسا جھوٹ بولتے ہیں اور اس ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اس حد تک بے شرمی کے ساتھ بلیٹنٹ لائے، ان کو پتہ بھی ہوتا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں غلط ہیں، لیکن پھر آ کے اتنا حوصلہ ہے ان میں، اتنی ایڈاسٹی ہے کہ وہ آ کے نیشنل ٹی وی پہ آ کے کیمرہ کے سامنے بیٹھ کے پورے ملک کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں۔
ابھی آج کے جو یہ FIA کے مقدمات ہیں، ہمیں مکمل طور پہ اس بات کے یقین ہے کہ صرف بزنس پریکٹسز کو اٹھا کر وہ مقدمے لے کر آگے ہیں اور ان کو مقدمے کی صورت دینے کی کوشش کی ہے. آج تک نہیں پتا پروسیڈ آف کرائم کیا ہے، آج تک نہیں پتا کہ کس جرم کی وجہ سے یہ مقدمات قائم ہیں، آج تک نہیں پتا کہ جس کو یہ پریونشن آف کرپٹ پریکٹسز 1947 اس کی ڈیفینیشن بھی پڑھی ہے آپ نے. کرپٹ پریکٹس کا آپ کو پتا ہے کہ انگریڈینٹس کیا ہیں، کرپٹ پریکٹس کا آپ کو پتا ہے کہ کسی کے بزنس کے ساتھ لنک کرنے، ان سب چیزوں کے کانسیکوینسز ہوں گے. یہ جو عطا بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو ہم نے بھاگنے نہیں دینا، ہم قانونی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں، ہم کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے ان کو گریبان سے آگے پکڑ لینا ہے، یا ہم نے ان کو ان سب چیزوں کے اس ملیشیس فالس پروسیکیوشن کے CRPC کے اندر قوانین موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ مقدمات، اور پھر یہ مقدمات فٹ پرنٹ اویلیبل ہے، گورنمنٹ کی اما کے اوپر مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں. شہزاد اکبر ان کے اوپر اپنا پولیٹیکل کنٹرول پرووائڈ کر رہے ہیں. شہزاد اکبر ہر روز درج کی جانی ہے FIR کے بعد، روز جمع کروائے جانے والے چلان کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ شہزاد اکبر ان کے اوپر اپنی ایک امپرنٹ دیتے ہیں. ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ہر الزام کو سنا بھی ہے، سہا بھی ہے، اس کا جواب بھی دیا ہے. میاں نواز شریف صاحب کے اوپر مقدمات قائم کیے، کوئی لگ بھگ 100 سے اوپر پیشیوں پر وہ عدالتوں میں گئے اور انہوں نے جا کر اپنے وہ شواہد، جن کو یہ کہتے ہیں کہ وہ شواہد بتائیں. نان ڈیکلریٹری لاز جو ہوتے ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں، لاز وقت کے ساتھ اپنی حیثیت تبدیل کرتے ہیں، بدلتے ہیں، ریکوائرمنٹس کے مطابق نئے قوانین بن جاتے ہیں. اگر آج ایک قانون جو ہے وہ آپ اس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اس کے تحت کیا گیا کام جو کل آپ نے کیا تھا تب لاز کو ایک جرم نہیں کہتا تھا، آج اس کو کہتا ہے. آپ کی ان ایکسپلینیشنز کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں. ہماری بات بالکل شہزاد اکبر کا یہ کہا کہ کہنا کہ شہباز صاحب، میں یہ کہتا ہوں شہزاد صاحب کہ شہباز صاحب کی ذات مواخذے سے آپ نے ابھی تک کوئی ایک جرم بتائیں تو صحیح نا. آپ کہتے ہیں وہ سرغنہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ سرغنہ ہیں اس جھوٹ کے، اس بریگیڈ کے جو کہ گورنمنٹ کی چھتر چھایا میں پل رہے، آپ کے منسٹرز کی ایک فوج پچھلے 3 سال سے. تو کہاں پر یہ امپریشن قائم کر سکی؟ کیا یہ امپریشن کل خانے وال میں قائم ہوا؟ کیا یہ امپریشن اس سے پہلے لاہور کے بائی الیکشنز میں آپ نے دیکھا کہیں قائم ہو سکا؟ اس سے پہلے سیالکوٹ کے اندر کیا یہ امپریشن قائم ہو سکا؟ کیا ڈسکا کے اندر یہ امپریشن قائم ہو سکا؟ آپ کی اس بات کو پبلک ریال میں بھی کسی نے تسلیم نہیں کیا، چہ جائے کے کوٹس. یعنی نہ عوامی سطح پر جو آپ یہ آ کے قوم کا وقت ضائع کرتے ہیں، اور ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کے ڈیولپمنٹ جس کے ساتھ نام کے ساتھ اٹیچڈ ہے، ڈیلیورنس جس کے نام کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اس ملک کے لوگوں کی جس نے خود خدمت کی، جس کا پولیٹیکل ایکیومن 35 سال سے اس ملک کے لوگ تسلیم بھی کرتے ہیں اور بارہا بیلٹ کے ذریعے اس کو ثابت بھی کرتے ہیں، اس پولیٹیکل پارٹی کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف آ کے آپ جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو پھر بڑا کلیئرلی یہ ایویڈنٹ ہے، یہ بات نظر آتی ہے کہ آپ کی ساری باتیں بدنیتی کے اوپر مبنی ہیں. آپ 3 باتوں کو میں آپ کی بات کر کے میں اجازت چاہوں گا. نمبر 1، شہزاد صاحب کے ان الزامات میں کیا فرق ہے جو آپ نے نیب میں نہیں لگائے تھے؟ کیا آپ نے ایک ہی جرم کی 2 دفعہ 2 مختلف ایجنسی سے تفتیش کرنے کے بعد بھی تسلی نہیں ہوئی؟ اور پھر کیا فرق ہے ان الزامات کا جو نیشنل کرائم ایجنسی میں جب اٹھا کر انہوں نے وہ کاغذات آپ کے منہ پر مارے، اور کہیں اگر آپ کو کوئی امبیرسمنٹ نام کی کوئی چیز کسی شخص کے نزدیک سے گزر سکتی؟ یہ اومیکرون ہے سیاست کی. وہ پہلے کرونا وائرس کے متعلق یہ پتا چلا تھا کہ وہ تو کہیں چھونے سے یا کسی کلوز کانٹیکٹ سے آتا ہے. یہ اومیکرون تو یہ تو آج پتا چلا ہے کہ کسی ویسینٹی سے اگر کہیں اکٹھے ہوں تو وہاں سے کوئی گزر جائے تو تب بھی لگتا ہے. تو یہ شہزاد صاحب ایک ایسا وائرس ہے جو جھوٹ کی بنیاد پر پروپیگیشنسٹ رجیم ہے. ہم مانتے تھے کہ عمران خان کی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ پروپیگنڈا کی بنیاد پر اپنے کام کو چلانے کی بات کرتے ہیں، لیکن اس حد تک جب آپ لوگوں کی ان مقدمات میں آ کے آپ نے ایک جھوٹ کی بنیاد پر، تو اب یہ آپ ہمارا کیس نہیں ہے، اٹ از رائٹلی سیٹ، یہ کیس اب آپ عمران خان کا ہے. آپ نے 3 سال تک سوائے جھوٹ کے غلط مقدمات قائم کرنے کے، وہی مقدمات کو بار بار ریپیٹ کرنے کے، آج تک پروسیڈ آف کرائم کیا نہ بتا سکنے کے باوجود پہلے نیب سے، پھر FIA سے، آپ کو جا کے دیار غیر میں بھی خاک چاٹنی پڑی، UK کی نیشنل کرائم ایجنسی سے، اور ہم ہر جگہ پر جیسے ہم نے نیب کے اندر اپنے جوابات دیے ویسے دیں گے، یہاں پر بھی ہم اپنے جوابات دیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ان کا فیٹ وہی ہوگا. یہ آپ کی آج جتنی بات تھی سوائے ہرزہ سرائی اور جھوٹ کے کچھ بھی نہیں تھا. اینڈ وی ول ہولڈ یو اکاؤنٹیبل فار دس، لیگلی وی ول ہولڈ یو اکاؤنٹیبل. میں ایک مرتبہ پھر کچھ لوگ ذرا تاخیر سے آئے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ خانیوال کے بائی الیکشن کی شاندار فتح کے بعد عمران نیازی اور ان کی سیاسی جماعت شدید فرسٹریشن کا شکار ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے ہر حلقے نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. وہ لاہور ہو جہاں سے وہ الیکشن چھوڑ کے بھاگے ہوں، وہ کراچی ہو جہاں وہ چوتھے نمبر پر آئے ہوں اور تحریک لبیک سے بھی کم ووٹ لیے ہوں، وہ کل خانیوال جنوبی پنجاب کا حلقہ ہو جہاں انہیں رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ تو ابھی آپ کی گورنمنٹ ہے، تو یہ کچھ آپ سرکاری وسائل کے استعمال سے تھوڑے بہت ووٹ لے جاتے ہیں. جب آپ سرکار میں نہیں ہوں گے تب آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگے گا، کیونکہ تب عوام کا رد عمل اور زیادہ کھل کر سامنے آئے گا. اور جو مہنگائی، بے روزگاری، غربت کے خلاف رد عمل دیکھا ہے، میں نے خانیوال میں گلیوں محلوں میں پھر کر عوام کی آنکھوں میں خون دیکھا ہے. وہ پرانا پاکستان واپس چاہتے ہیں جس میں ان کے ضلع میں موٹر ویز، ہائی ویز بن رہی تھیں، ہسپتال، سکول، کالج بن رہے تھے، اور آٹا بھی سستا تھا، چینی بھی سستی تھی، پیٹرول بھی سستا تھا، بجلی اور گیس کے بل بھی کم آتے تھے. تو یہ جو فرسٹریشن ہے، اب کیا کریں؟ اگر ڈیلیور میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف نے کیا، اس کو تو بدل تو نہیں سکتے، تاریخ تو بدلی نہیں جا سکتی، نہ ہی یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ رول بیک کر کے کہیں بند کیے جا سکتے ہیں. آپ کے بس میں ہوتا تو آپ یہ بند کر دیتے. تو اب شہزاد اکبر صاحب جو عمران خان صاحب نے جن کا نام ای سی ایل میں ڈالا ہے، ایک انفارمل ای سی ایل ہے عمران خان صاحب کی، وہ چند ہفتے پہلے جو سفری پابندی لگائی گئی وزراء کے اوپر، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ کوئی وزیر اعظم کہے جی 3 ماہ کے لیے کوئی وزیر بیرون ملک نہیں جائے گا. تو ہماری مصدقہ اطلاعات ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب کی 4 سے 5 مرتبہ عمران خان صاحب نے سرزنش کی کہ تم نے مجھے مروا دیا. 3 سال 3.5 سال جو تم کیسز بناتے رہے ہو ان میں سے نکلا کچھ نہیں. کورٹس بری کر رہی ہیں لوگوں کو، کورٹس کہہ رہی ہیں عدم شواہد کی بنا پر کورٹ سے بیل مل جاتی ہے. کورٹ اپنے ریمارکس میں کہتی ہے کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی کک بیک نہیں ہے، کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہے، کوئی ٹی ٹی نہیں ہے. تو یہ تم نے کیا کیا ہے؟ عمران خان صاحب کے حالات دیکھتے ہوئے، کیونکہ عمران خان صاحب کے بھی دن تھوڑے رہ گئے ہیں، ان کے حالات دیکھتے ہوئے اور ان معاملات کو دیکھتے ہوئے ہماری مصدقہ اطلاعات ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب نے بیرون ملک شفٹ ہونے کا اور بھاگنے کا فیصلہ کیا. اور جس ملک انہوں نے رابطہ کیا وہاں سے وہ کال ٹریس ہوئی اور عمران صاحب کو رپورٹ ہوئی، جس کے بعد غیر محظوظ انداز میں عمران صاحب نے وزراء مشیروں پر سفری پابندی عائد کی. تو شہزاد اکبر صاحب آپ کو بھاگنے تو نہیں دیں گے، کیسز آپ پہ ہم بنائیں گے اور آپ کا نام ای سی ایل میں بھی ڈالیں گے. اتنی جلدی بیرون ملک بھاگنے کی منصوبہ بندی نہیں کرنی چاہیے. عمران نیازی صاحب کے اچھے دن آپ نے دیکھے ہیں، تو اب برے دن بھی آنے والے ہیں، ان کا ساتھ دیں. اس طرح سے اپنے لیڈر کو، اپنے آقا کو چھوڑ کے نہیں بھاگتے ہوتے. آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں، آپ نے غلط کیسز بنائے ہیں، ہم مانتے ہیں، اور آپ انٹرنیشنل طور پہ آپ کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان کی عدالتوں میں تو کیا ہی کیا ہے، بیرون ملک بھی لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، آپ سرٹیفائیڈ جھوٹے، سرٹیفائیڈ فریبی انسان ہیں. اور آپ نے جو اے آر یو بنایا ہے، ٹیکس پیئرز کے پیسے سے آپ وہاں پہ لوگوں کو تنخواہیں دیتے ہیں، فورن ٹرپس کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں پاکستانی عوام کے پیسے پر. کیا بتانا پسند کریں گے کہ کتنے کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں ایسٹ ریکوری یونٹ بنانے پر اور اس کو قائم رکھنے پر، اور اس کا حساب ایسٹ ریکوری یونٹ کا کس نے دینا ہے؟ آپ باہر بھاگ کے چلے گئے تو ہم تو یہاں آپ کے جو ایسوسیٹس ہیں ان سے ریکوریاں کرتے پھریں گے. تو یہ عمران صاحب نے جو سفری پابندی لگائی اور سرزنش جو ہم کی ہے اس کی 3-4 دفعہ، اور وہ لوگوں میں کی ہے کہ تم روز فائلوں کے پلندے اٹھا کے لاتے ہو، نکلتا کچھ نہیں ہے عدالتوں میں، اور نکلنا بھی کچھ نہیں ہے ہی کچھ نہیں. دیں معلم جبا کا جواب، دیں ہیلی کاپٹر کیس کا جواب، دیں وہ بی آر ٹی پشاور جس پہ سٹے لیا ہوا ہے آپ نے، دیں جواب فورن فنڈنگ کا. آپ کے لیے آٹا، چینی، ایل این جی اور ادویات کے سکینڈل ہی بڑے ہیں. عمران نیازی نے اپنی ناک کے نیچے پہلے آٹا ایکسپورٹ کیا، جب قلت پیدا ہوئی امپورٹ کیا، لوکل قیمتیں اوپر چلی گئیں. پھر چینی کا یہ حشر کیا، چینی کی قلت تھی، ایکسپورٹ کر دی، قیمتیں اوپر چلی گئیں، پھر امپورٹ کی. تو یہ جواب دینا ہوگا، ایک ایک پائی کا آپ سے حساب لیں گے. اور شہزاد اکبر صاحب، ہم نے لیگل سیل بنا دیا ہے، آپ کے خلاف ہم درخواست بازی بھی کریں گے، اور آپ کے باہر جانے کے حوالے سے ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں اور جو عمران نیازی صاحب نے آپ کا نام انفارمل ای سی ایل پہ ڈالا ہے اس پہ بھی قانونی چارہ جوئی کریں گے. ہمیں خدشہ ہے کہ آپ بہت جلد باہر بھاگنے والے ہیں.
تو یہ پہلی دفعہ تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک وزیر اعظم نے اپنے ہی وزیروں کا نام ECL میں ڈال دیا ہے، کیونکہ آنے والے دنوں میں ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ میں تو نہیں رہوں گا تو یہ مجھے چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، تو کسی کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا. عوام کی جو آپ نے دولت لوٹی ہے ایک ایک پائی کا آپ سے حساب لیں گے. اور یہ جو کھانے وال کا بائی الیکشن ہے اس نے آنے والے عام انتخابات کا ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہی رزلٹ عام انتخابات میں بھی آئے گا. آپ کی حکومت نہیں ہوگی، آپ شاید ہو سکتا ہے تیسرے چوتھے نمبر پر چلے جائیں، آپ کی ٹکٹ لینے کو کوئی تیار نہیں ہے. آپ کے اپنے پارٹی کے ممبران نجی محفلوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جو حالات ملک کے ہو گئے ہم عوام کے پاس کیا منہ لے کے جائیں گے، PTI کی ٹکٹ لیں گے. میں یہ بڑا واضح کہہ دوں، جو امیدوار PTI کی ٹکٹ لے گا وہ -10-20 ہزار سے گھر سے لے کے نکلے گا. اس کو وہ لیڈ کور کرنی پڑے گی جو مہنگائی، بے روزگاری اور غربت اور بھوک کی وجہ سے ہے. تو یہ PTI بالکل آنے والے دنوں میں بالکل فارغ ہو چکی ہے. اب کسیانی بلی کھمبا نوچے، وہ صورتحال ہے اور انشاءاللہ کسی کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا. کہتے ہیں ویسے تو وہ دیکھیں وہ نہیں دیکھیں یہ بیسکلی مسکنسیوڈ ہے. اس کو ہم اس لیے مسکنسیوڈ کہتے ہیں کہ بے نامی کی ڈیفینیشن ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ جو FIA اتھارٹیز تھیں انہوں نے بھی تعصب کی اتنی گہری اینک شہزاد اکبر کے کہنے پہ پہن لی کہ وہ بے نامی کی بیسک ڈیفینیشن سے بھی واقف نہیں رہے. جب ایک چیز کا وجود موجود ہے تو اس کو بے نامی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہنا کہ سورس بتا دیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ سورس کی ڈیکلریشن کا فورم کون سا ہے. اب جب اس ملک کے اندر ایک قانون موجود ہے اور وہ قانون یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں کچھ اپنے جواب FBR کو دوں، کچھ ڈیکلریشن میں ECP کو اپنے جواب دیتا ہوں، کچھ مجھ سے تقاضا کرتے ہیں کہ میں اپنے جوابات جو ہیں وہ سرٹن ڈپارٹمنٹ کو آ کے دوں، تو یہ مجھ سے ان کا تقاضا کرنا انلیس دے الج، جب تک مجھ پر یہ الزام نہیں لگاتے کہ یہ جرم ہے، یہ آپ نے ملک صاحب سے اتنی کک بیک وصول کی، اس کی وضاحت کریں، یا یہ وہ پیسے ہیں جو آپ کے پاس گئے فلاں پروجیکٹ کے تحت گئے. آپ نے اتنے بڑے بجلی کے کارخانے لگائے جس نے اس ملک کے اندر اتنے ہزار میگا واٹ ایڈ کر دیا، ایک پائی کی کرپشن نہیں. آپ نے اتنے میٹرو کے پروجیکٹس لگائے، آپ کے 5 میٹرو کے 4 پروجیکٹس ایک طرف اور BRT ایک طرف، یہ آپ نے کس طرح سے یہ معجزہ کیا؟ اس کے اوپر آپ کے اوپر کوئی کرپشن نہیں. انلیس دیر از اے پروسیڈ آف کرائم، اس کو مجھے FIA اور نیب سے تفتیش کروانا، وہ جواب جو میرے سیکشن 114 سے بیونڈ نہیں ہے ان کا مجھ سے FIA سے پوچھوانا، اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ بزنس ہاؤس ہے، یہ جانتے ہوئے کہ میرے بینکنگ کمپنیز کے ساتھ کتنے ڈیٹس ہیں، میں نے کتنے لونز obtain کیے ہوئے ہیں، یہ سب کچھ پتا ہوتے ہوئے بھی اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ ڈپازیٹر کون ہے، تو میں کہوں گا پھر اس کے فارم 29 کبھی زندگی میں پڑھا نہیں، اس کو پتہ نہیں کہ فیلڈ 1 کیا ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں کہ فیلڈ 53 کیا ہوتی ہے، اس کو بینکنگ ٹرانزیکشن کے ڈاکومنٹ کی ABC نہیں پتا، اینڈ ہی از لائنگ تھرو ہز ٹیتھ، جھوٹ بول رہے اور وہی کچھ FIA سے لکھوا رہے. اب کب تک یہ نان سینس برداشت کریں؟ نیب کے کورٹ کے اندر اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکی گئی، NCA کے اندر جب یہ انویسٹیگیشن ہوئی تو اس کو اس قابل چارج نہیں سمجھا گیا، ہائی کورٹ کے اندر گیا، انہوں نے کہا ویئر از دا پروسیڈ آف کرائم، لے کر کے آئے ہیں وہی معاملہ FIA میں، اور پھر آ کے کیمرے کے آگے بیٹھ جاتا ہے. شرم نام کی کوئی چیز ہے کسی کے پاس؟ وی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. اچھا یہ بتائیے گا کہ شہزاد اکبر صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ ڈے بائی ڈے پروسیڈ کی جائے، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کیسز میں پوچھنی ہے آج کلیئر ہے، تو پھر آپ بھی ڈے بائی ڈے پروسیڈ کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ جو ہے وہ تاریخ لے لی جاتی ہے، نیشنل کرائم ایجنسی کا جو رپورٹ آتی ہے وہ عدالت میں پیش نہیں کی جاتی، اس کے اوپر بریت کی درخواست کی بجائے اگلی تاریخ مانگ لی جاتی ہے، تو اس کا کیا مطلب؟ نہیں دیکھیں، میرا خیال ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ اگر FIA جا کے یہ کہے کہ اس کورٹ کی جورسڈکشن نہیں ہے تو میں تو تاریخ نہیں لے رہا، تو پھر تو دیکھیں نا تاریخ کون لے رہا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ بے بنیاد مقدمات ہیں، یہ جب بھی جوڈیشل اسکروٹنی سے گزریں گے، اس ملک کے قوانین ایسے ہیں، اس ملک کی عدالتوں کا نظام ایسا ہے کہ اگر کہیں پر کچھ زیادتی ہوگی، ایویڈنٹ ہوگی، تو اسی طرح سے ہو جائے گی ایویڈنٹ. جیسے اسلام آباد کورٹ میں میاں صاحب کے فیصلے میں ایک نان ڈیکلریٹری رجیم کا حساب پوچھا گیا تو پورے سسٹم کی موکری بنی. جیسے سپریم کورٹ نے سپرنٹینڈنٹس پرووائڈ کی تو ثاقب نثار صاحب کی ذات کو میں ایک طرف رکھتا ہوں،
ان کے ساتھ میرے لاکھ اختلاف سے ہی میں نے ان کی کورٹ اٹینڈ کی. مجھے اعتراض ہوا بطور جج وہ جو کہہ رہے ہیں, میرے شدید تحفظات تھے, لیکن میں نے لب کشائی نہیں کی. ان کے فیصلے کے خلاف میرا حق ہے. میاں نواز شریف کے مقدمات میں اگر ایک پوری نئی جورسپروڈنس ترتیب دے رہے ہوں گے اور پچھلی 100 سال کی ساری کو اٹھا کے سائڈ پر رکھ رہے ہوں گے, رانا آفتاب جو پیپلز پارٹی کے ڈیپٹی اپوزیشن لیڈر تھے, ان کے کیس میں خود فیصلہ دے رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن ہی واحد کورٹ ہے جہاں پر ٹرائل ہولڈ کرنے کے بعد 62-63 کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں, تو میاں نواز شریف کے کیس میں وہ سپریم کورٹ میں کہیں کہ میں 184 میں کر سکتا ہوں. میرا حق ہے کہ میں کہہ سکوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کی گئی ان مقدمات میں. میننگ بائی یہ تاریخیں وہ لے رہے ہیں, ہم نہیں لے رہے. دیکھیں ابھی عطا الیکشنز میں بڑا, میں ان کو بڑی مبارک بھی دیتا ہوں. یہ بڑا زبردست طریقے سے انہوں نے بڑی متحرک کیمپین چلائی وہاں پہ. یہ بھی وہاں فیلڈ سے آ رہے ہیں, میری پرائیویٹلی بھی ان سے بات ہو رہی تھی. یہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح کا عدم اعتماد کسی حکومت کے خلاف میں نے نہیں دیا, ایسا عوامی رد. انہوں نے کہا میں ووٹ مانگنا نہیں پڑا, ہم جہاں گئے ہیں لوگوں نے جوک در جوک ہمیں ووٹ دی. ہم اگر کسی ایک جگہ پہ کچھ مس کر کے جا رہے ہوتے تھے تو ہمارے لیے اپنے اسکیجولس کو مینٹین کرنا تقریباً ناممکن ہو رہا تھا. گورنمنٹ کو لوگ بالکل برداشت ہی نہیں کر رہے جو 3 سال انہوں نے حکومت کا حال کیا. اگر یہ کوئی بھی نظام لاتے ہیں, الیکشن کرتے ہیں, یہ گھوڑے کا میدان, اس میں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, ان کا ہر جگہ پہ مقابلہ کریں گے, یہ آئیں الیکشنز کریں. لیکن ان کی نیت آپ دیکھیں, ان کو پتہ ہے کہ ای وی ایمز کے تحت نہیں ہو سکتے. ان کو پتہ ہے کہ یہ 3 سال سے لوکل گورنمنٹس کو ضرب کر کے کھا کے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اس کو نہیں مانا. ہٹ درمی کی انتہا ہے. وہ 8-9 ماہ سے فیصلہ لٹکا کے بیٹھے رہے کہ جی انٹرپریٹیشن اس کی کیا ہوگی. وہ چیئرمین اور ڈسٹرکٹ چیئرمین ان کے جو ان کا حق نمائندگی تھا لوگوں کا, وہ ان سے چھین کے رکھا. تو یہ لوگوں کو حق نمائندگی دیں گے, یہ ووٹ چوری کر سکتے ہیں, ووٹ لے نہیں سکتے. یہ بتائیے گا کہ شہزاد اکبر صاحب انہوں نے ساری یہ بریفنگ دی جس میں ڈاکومنٹ بھی ہیں, ساری چیزیں شیئر کی ہیں, یہ سب کو انہوں نے دیا ویکسین دیا. تو آپ کے بقول کی سارا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے شہزاد اکبر صاحب کا, اور جبکہ ان کو رسپونڈ کرنے کے لیے مسلم لیگ نون بھی کوئی ایسی چیزیں نہیں ہم سے شیئر کر رہی ڈاکومنٹ کے ساتھ. آپ لوگ جسٹ میڈیا پہ آ کے ان کو جواب دیں گے. دوسرا یہ بات کہ شہباز شریف صاحب نے ہٹ کے ادھر کا دعویٰ کیا عمران خان کے خلاف جھوٹا بے بنیاد. آپ لوگ کب جا رہے ہیں عدالت میں, کب فائل کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس کا میں نے کہا ایک پروسیجر ہوتا ہے, پروسیجر CRPC پرووائڈ کرتے ہیں. میرے خلاف ایک اسٹیٹ کی آرگن سے گورنمنٹ نے ملیشیس پروسیکیوشن کرائی. میں اپنا قانونی حق رکھتا ہوں کہ جن لوگوں نے ملیشیس پروسیکیوشن, میں ثابت کروں گا کہ یہ ملیشیس پروسیکیوشن, یہ میرا قانونی حق ہے. اور یہ کچھ چھوٹا حق نہیں ہے, یہ بہت بڑا حق ہے. اس حکومت کی طرف سے قائم کردہ مقدمات پر میرا یہ ماننا ہے کہ یہ سارے بدنیتی پر مبنی تھے. یہ جو شہزاد اکبر نیب یہ FIA کے ڈاکومنٹس اٹھا کے پریس کانفرنسز میں لہرا رہے ہیں, تو وہ تو FIA آپ کے ومس پہ کنٹرول ہو رہی ہے, آپ کے حکم کتابیں لکھ رہی ہے. ان کو انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن آپ لائیں نا. اس میں NCA پہ جو آپ نے کہا کہ ہم نے ڈاکومنٹ نہیں دیا, ہم نے شیئر کیا NCA کا ڈاکومنٹ. جو ڈاکومنٹ پرمیزبل تھا ہم نے شیئر کیا, جو کورٹ کا ڈاکومنٹ تھا ہم نے شیئر کیا, اور ہم نے بتایا کہ وہاں پہ سیٹ آف ایلیگیشنز بھی یہی تھا اور جوابات بھی عطا صاحب یہی تھے. ہمارے ان میں فرق یہ ہے, ہمارے ان میں فرق یہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے کہ وہ میڈیا پہ لا کے کاغذات دیتے ہیں, ہم عدالت میں دیتے ہیں. فورم عدالت ہے نا جی, جو چیز عدالت میں ہم اپنے ڈیفینس میں پیش کریں گے وہ پھر میڈیا کو دی جائے گی بات. اچھا یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ کچھ کہ شہباز شریف نے تعاون نہیں کیا انویسٹیگیشن میں, تو اگر براہ راست یہ ساری کارروائی عدالتی سماعت جو ہے وہ کرنے کا انہوں نے مطالبہ بھی کیا, کیا آپ لوگ چاہیں گے؟ میں کہتا ہوں یہ ایک دن جرت کر کے دکھا دیں, شہباز صاحب کی ایک سپیچ لائیو دکھا دیں جو کورٹ میں وہ کرتے ہیں. کمال کرتے ہیں یار, یہ لائیو دکھائیں گے؟ انہوں نے لائیو رکھا کیا ہے پیچھے؟ جتنا سانس انہوں نے میڈیا کا بند کیا ہے, جتنی زبان بندی اس دور میں ہے, جس طرح کی آج کے دور میں یہ مشکل ہے, آپ تصور کر سکتے ہیں یہ کسی کو حق دیں گے؟ جو پرسیکیوشن کرتا ہے وہ پروسیکیوشن کے اصولوں سے دور ہوتا ہے میرے بھائی. تھینک یو.